ویلکم بیک۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی بکھرتی نظر آئی۔ 100 سے زائد خاص و عام رہنما، سابق ایم این ایز، ایم پی ایز اور کئی کلیدی اراکین پارٹی کو خیر بات کہہ چکے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں ابھی تک کسی بڑے رہنما نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا۔ یہاں پنجاب جیسی ٹوٹ پھوٹ بھی ہم نے نہیں دیکھی۔ پارٹی کے صوبائی صدر پرویز خٹک نے ایک پریس کانفرنس میں پارٹی عہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان ضرور کیا، تاہم انہوں نے بھی پارٹی سے علیحدگی اختیار نہیں کی۔ اس پریس کانفرنس میں پرویز خٹک کے ہمراہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر بھی تھے، تاہم ان کی طرف سے بھی کوئی اعلان سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح سابق وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان یا وزیر خزانہ تیمور جھگڑا یا دیگر وزراء جیسے کہ کامران منگش، عاطف خان، شہرام ترکی یا شوکت یوسفزئی کسی نے پارٹی سے باقاعدہ علیحدگی اختیار نہیں کی۔ 18 جنوری کو گورنر کے پی غلام علی نے وزیر اعلیٰ محمود خان کو بھیجی گئی سمری پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد کے پی اسمبلی تحلیل ہوئی تھی اور اس وقت 145 میں سے تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کی تعداد 95 تھی، مگر اب وہاں کہنے کو تو غیر جانبدار نگراں سیٹ اپ ہے، مگر چلتی صرف جے یو آئی کے گورنر حاجی غلام علی کی ہے۔ دوسری جانب خبریں ہیں کہ گورنر غلام علی سے اتحادی پارٹیاں خوش نہیں۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اے این پی نے گورنر کو شکایات پر ان سے شکایت کی ہے اور اپنے پارٹی سربراہان سے کہا ہے کہ یہ معاملہ اٹھائیں۔ پیپلز پارٹی کی نگہت اور رضائی کا تو کہنا ہے کہ حاجی غلام علی نے صوبے میں گورنر راج قائم کر دیا ہے، صوبے میں پارٹی کو بچانے کے لیے گورنر کو ہٹانا ہوگا، جبکہ نون لیگ کے صوبائی ترجمان اختیار ولی کا بھی کہنا ہے کہ ان کے ورکرز کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اور صوبے میں گورنر راج ہے جسے ختم ہونا چاہیے۔ 4.5 ماہ سے صوبے میں نگراں حکومت کی قائم ہے، مگر اس کی کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ عام تاثر ہے کہ نگراں حکومت کے وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان اور ان کی کابینہ گورنر ہاؤس سے ہدایت لیتے ہیں۔ وزارتوں میں ٹرانسفر پوسٹنگ اور اس میں مبینہ کرپشن اور لین دین کے معاملات کی بھی خبریں بہت گرم ہیں۔ اصل صورتحال جانتے ہیں، اس کے لیے ہم جائیں گے پشاور، جہاں پر خیبر پختونخوا میں ممتاز سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک جناب مشتاق یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی صاحب۔ بتائیے گا، یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے شکایات سنی، نگہت اور ایک زئی دوسرے پی ایم ایل این کے ترجمان اور اس وقت وہاں احسن اقبال بھی موجود تھے کہ صوبے میں عملاً ایک گورنر راج قائم ہے اور جو صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں نگران حکومت اعظم خان یا ان کی کابینہ کی، وہ وقت نہیں ہے جو معاملہ جو گرفت جو ہے وہ گورنر غلام علی کی ہے، یعنی کہ اس وقت جے یو آئی کی حکومت ہے کے پی میں۔ جی بہت شکریہ کمال خان صاحب، آپ نے بہت اچھی طرح خود ایکسپلین کیا اور ایگزیکٹلی اس سے بھی اب تر صورتحال ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں۔ یعنی اس سے پہلے جو گورنمنٹس تھی وہ بھی اتنی آئیڈیل گورنمنٹ نہیں تھی، لیکن کم از کم اس صوبے میں گورنرز تھی۔ یہ جو گورنمنٹ بنی ہے بظاہر تو یہ نگران حکومت ہے، لیکن یہ مختلف پارٹیز کے وہ لوگ جو ٹکٹ ہولڈرز تھے یا ٹکٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا مختلف پارٹیز کے لیے اور ان کو ٹکٹ ملنا ممکن نہیں تھا، تو اس لیے تمام تر پارٹیز نے ان لوگوں کو شامل کیا اس گورنمنٹ میں، اور زیادہ تر لوگ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے گروپ کے ہیں اور ڈرائیونگ سیٹ پر بھی جمعیت علماء اسلام اس وقت بیٹھ گئے۔ باقی جو پارٹیز ہیں مسلم لیگ، نواز، عوامی نیشنل پارٹی، پیپل پارٹی، ان کے بھی چند لوگ ہیں اس حکومت میں، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ اس وقت جے یو آئی ہے، اور چونکہ اعظم خان صاحب ایک پرانے بیوروکریٹ ہے، اپنے زمانے کے بہت اچھے ناموں میں سے ان کا ایک نام تھا، لیکن ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے، 87 سال ان کی عمر ہے، اور اس وقت چیف ایگزیکٹو تو اعظم خان صاحب ہے، وزیر اعلیٰ وہ ہے، لیکن عملاً ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ اپنی گرفت بالکل کھو چکے ہیں اس گورنمنٹ پہ۔ اور حاجی غلام علی صاحب جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی قریبی سمجھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے بزنس پارٹنر ہے، تو تقریباً اس وقت پوری صوبہ ہے، گورنمنٹ ہے، اس پہ غلام علی صاحب کی گرفت کافی مضبوط ہو چکی ہے۔ اور اس سے پہلے جو عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ہیں امل ولی خان، وہ خود گئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی اور ان کو شکوے کیے، گلے کیے، انہوں نے دھمکی دی کہ اگر گورنر کو نہ ہٹایا گیا تو پھر وہ نگران حکومت سے نکل سکتے ہیں۔ اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ اختیار ولی جو کہ مسلم لیگ کے یہاں پہ رہنما ہے اور نگہت اور زئی صاحبہ، انہوں نے بھی کل کے اس کی مذمت کی ہے اور اپنی جو ان کے پارٹی لیڈرشپ ہے ان سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو ہٹا دے۔ اصل میں ان کو گلہ یہ ہے کہ جتنے بڑی بڑی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے وہ ان کی مرضی سے ہوتی ہے غلام علی صاحب کے، اور اس کے علاوہ وہ اپنی پارٹی کے لیے کمپین چلا رہے ہیں، کیونکہ
اچھا، ایسا اس لگ سے رہا بھی ہے کہ زیادہ صوبے میں سنگین بات تو یہ ہے مشتاق یوسف زئی صاحب کہ جو کہ ہم بار بار سن رہے ہیں وہاں کے حلقوں سے اور بالکل باخبر جو لوگ ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے بہت. جی کمران صاحب، یہی مسئلہ ہے جو میں نے کہا کہ پہلے بھی اتنی آئیڈل گورنمنٹ نہیں تھی، لیکن گورننس تھی، تھوڑا بہت کام ہوتا تھا، میرٹ یہاں پہ قائم تھا. لیکن اس وقت تو بالکل جو ایک سرکاری جو افسرز ہیں یہاں پہ خیبر پختونخوا میں، انہوں نے ایک ٹرمینالوجی اس گورنمنٹ کے لیے یوز کی کہ بچہ سکھاؤ. جو افغانستان کی حکومت تھی بالکل ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے، اور کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے، حکومت سرے سے ہے ہی نہیں، بس چند لوگ ہیں، ان کی حکومت ہے، بندر بانٹ ہے. اور یہی بھی سننے میں آ رہا ہے کہ چند منسٹرز ایسے ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے پیمنٹ کی ہے اور انہوں نے وزارتیں خریدی ہے. تو اس لیے ان کو موقع دیا گیا ہے بقول سرکاری افسران کے، مختلف جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں، کہ چونکہ آپ کو ٹکٹ ملنا مشکل نہیں ہے اس لیے ہم آپ کو چانس دے رہے ہیں، آپ اپنے لیے بھی کچھ کریں، پارٹی کے لیے بھی کچھ کریں. تو اس وقت عملاً وہی صورتحال ہے. جو میں نے آپ کو بتانا تھا وہ یہی تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ چونکہ جمعیت علماء اسلام تحریک انصاف کے بعد صوبے کی بڑی پارٹی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے اور یہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید جمعیت علماء اسلام کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے ان کو ایک فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ آپ جو بھی کرے، لیکن تحریک انصاف کو موقع نہ دے، ان کو کمزور کر دے. جو موجودہ صورتحال کیا ہے؟ ویسے تو عمومی طور پہ ہم نے دیکھا جیسے کہ پنجاب میں یہ پارٹی بالکل بکھر گئی، سندھ میں بکھر گئی، قومی سطح پر بھی ظاہر ہے کہ بہت بری طرح سے تحلیل ہوئی ہے. لیکن کے پی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم نے اس طرح کی نہ توڑ پھوڑ دیکھی گئی اور نہ ہی یہ کوئی ابھی تک اس طرح سے تتر بتر ہوئی ہے جیسے دوسرے صوبوں میں ہوئی ہے. جی اصل میں پشاور میں ریڈیو پاکستان کی جو پرانی بلڈنگ تھی اس کو جلایا گیا تھا. باقی جو چکدرہ میں انٹرچینج ہے موٹر وے کا اس کو جلایا گیا تھا. تو وائلنس تو ہوئی تھی خیبر پختونخوا میں. 9 مئی کو جو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان گرفتار ہوئے، لیکن اس طرح سے دباؤ ابھی تک پی ٹی آئی کے لوگوں پہ نہیں ہے جو پنجاب میں اور سندھ میں اور باقی جگہوں میں ہے. تحریک انصاف کے لوگ روپوش ہیں، وہ باہر نہیں آ رہے، کچھ لوگ آزاد ہیں لیکن اس طرح سے سرگرم نہیں ہے. باقی ورکرز کی حد تک اگر میں بات کروں تو اب بھی تقریباً جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو ورکرز ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اور اسی لیے جو لیڈرشپ ہے، جو پرانے ایم پی ایز ہے، ایم این ایز ہے، وہ سختیاں برداشت کر رہے ہیں. اس وقت روپوش ہے لیکن پارٹی نہیں چھوڑے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسٹریٹ میں پاور اب بھی پی ٹی آئی کی ہے، لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اگرچہ 9 سال میں ان کی یہاں پہ حکومت رہی، کافی عرصہ ہے اور اس طرح انہوں نے کام بھی نہیں کیا، لیکن یہاں پہ لوگ اب بھی عمران خان کے ساتھ ہے جو اسپیشلی ینگ طبقہ ہے.